لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ درود پڑھیے گا بابا سے دعا ہے اس پاک بارگاہ میں، الہی بحق محمد و آل محمد چودھری بشیر صاحب کی ساری اولاد، محترم جناب چودھری غلام عباس، چودھری اظہر، چودھری مظہر اور باقی بھی ساری اولاد کو الہی خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے دور فرما۔ ذکر محمد و آل محمد بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزاداران آل محمد میں سے شمار فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور چودھری بشیر صاحب اور ان کی اولاد، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ ہر روز آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، آج کی مجلس میں بڑے بڑے نامور لوگ پڑھنے کے لیے موجود ہیں۔ اس شہر میں مذہب آل محمد کی ترویج و اشاعت اور آپ کے بچوں کی تربیت و تعلیم میرے ذمہ لگی ہے۔ میں عرض کروں بغیر کسی تمہید کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مشیت الہی یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے بندوں میں بندوں کی طرح رہیں۔ وقت انتہائی کم ہے، میں نے زیادہ وضاحتیں نہیں عرض کرنا۔ اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بندوں میں بندے بن کے رہیں۔ بندوں کو بندے بنانے کے لیے اللہ نے جو قانون بھیجا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اور اس اسلام کی عملی صورت اور نمونہ عمل جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ عمل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بہت لمبی تمہید عرضی نہیں کرنا چاہ رہا۔ مصطفیٰ صرف مردوں کے لیے نہیں آئے بلکہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل بن کے آئے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ گھر تھا جناب ام سلمہ کا۔ ابھی ذاکر اہل بیت جناب ام سلمہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ایک جملہ مجھے بھی عرض کرنا ہے ام سلمہ کی عظمت کا۔ ام سلمہ وہ معظمہ ہے، پوری توجہ آپ کی۔ پیغمبر گرامی نے جناب خدیجہ کے بعد جو دوسرا عقد فرمایا وہ جناب سودا سے فرمایا۔ دوسری زوجہ جناب سودا ہے۔ تیسری شادی پیغمبر گرامی نے جناب ام سلمہ سے کی، اور جب تیسری شادی جناب ام سلمہ سے کی تو نبی معظم نے
زہرا کے امور کا نگران ام سلمہ کو بنایا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب ام سلمہ سے شادی کر کے جناب سیدہ کے امور کا نگران جناب ام سلمہ کو بنایا. تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ تو ہے ہی. جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خدیجہ کے بعد نبی جسے خدیجہ کی جگہ پہ سمجھتے تھے اسے ام سلمہ کہا جاتا ہے. بڑی مہربانی آپ کی، بہت توجہ آپ کی. مسجد نبوی کے بالکل ساتھ والا گھر جناب سیدہ کا تھا، اس سے اگلا گھر جناب ام سلمہ کا تھا. نبی ایک دن مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے. جناب ام سلمہ کی خدمت میں ایک کنیز خدمت کر رہی تھی. جناب ام سلمہ نبی کی بات سن رہی تھی اپنے گھر میں بیٹھ کے. کچھ الفاظ صحیح پہنچتے تھے، کچھ اس کنیز کی خدمت کی وجہ سے صحیح نہیں پہنچتے تھے. ایک مرتبہ جب توجہ کی نا ام سلمہ نے تو کنیز کو کہا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، مجھے نبی کی بات سننے دو. رک جاؤ، مجھے نبی کی بات سننے دو. جب کہا نا رک جاؤ مجھے نبی کی بات سننے دو، کنیز دیکھ کے کہتی ہے مخدومہ وہ تو مردوں سے خطاب کر رہے ہیں. مخدومہ دیکھ کے فرماتی ہیں نہیں، وہ انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْإِنْسِ، اور میں بھی انسان ہوں. آپ کی پوری توجہ ہے، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. نبی نمونہ عمل ہیں مردوں کے لیے بھی، نبی نمونہ عمل ہیں عورتوں کے لیے بھی. صنفیں دو ہیں، ایک مرد ہیں ایک مستورات ہیں. اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ عمل مصطفیٰ کی ذات ہے. مصطفیٰ نمونہ عمل ہے. آپ کی پوری توجہ ہے نا. تو صنفیں دو تھیں، ایک مرد تھے ایک مستورات تھی. نمونہ عمل رسول تھے، اسی لیے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا. اسی لیے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی جو حیثیت مجھ محمد کی ہے اس حیثیت کے ٹکڑے کا نام ہے زہرا. اگر میں نبی ہوں تو زہرا نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو زہرا رسالت کا ٹکڑا ہے. مرد اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو میری سیرت کو دیکھیں، عورتیں اگر دیکھنا چاہتی ہیں تو زہرا کی سیرت کو دیکھیں. آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وقت مرد مجھے اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، عورتیں زہرا کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں. آپ کی پوری توجہ ہے، حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں. میں عرض کروں، امام زمانہ فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرے لیے بھی نبی کی بیٹی نمونہ عمل ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. امام زمانہ فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے بھی نبی کی بیٹی میں اسوہ حسنہ موجود ہے، نمونہ عمل ہے. اچھا یہ باتیں تو عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ جب بھی سیدہ آتی تھیں تو نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے. یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، میں جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ فرمائیے گا. سب نے لکھا ہے، سنی شیعہ متفق ہے، جب بھی جناب سیدہ آتی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھتے تھے. مرحبا، زہرا کو مرحبا کہا کرتے تھے. وقبل بین عینیہا، زہرا کی پیشانی کے بوسے لیا کرتے تھے. یہ روایتیں آپ نے سنی. اور جو روایت جس کی طرف توجہ میں دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِ، اور زہرا کو نبی اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِ، نبی زہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. آپ کی توجہ اگر ہو تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سیرت نبی نہیں کہ علی کو اپنی جگہ پہ بٹھائے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. یہ سیرت نبی نہیں کہ جب بھی علی آئیں تو علی کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں، لیکن یہ سیرت رسول ہے، جب بھی زہرا آتی تھیں نبی اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. زہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، زہرا کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. یا رسول اللہ، زہرا کو اپنی جگہ پہ کیوں بٹھاتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ایک منصب علی کے پاس ہے، ایک منصب زہرا کے پاس ہے. علی کا منصب بعد از نبی ہے اور زہرا کا منصب نبی کی موجودگی میں ہے. بڑی آپ کی نوازش، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی، آپ نے توجہ فرما لی. جناب سیدہ کا منصب کیا ہے کہ وہ جزو رسالت ہے. منصب یہ ہے کہ وہ جزو رسالت ہے، وہ نمونہ عمل ہے، ایک صنف کی سردار ہے. اب میری سمجھ میں آیا، میرے استاد بھی کہا کرتے تھے، علامہ حافظ سید محمد سبطین نقوی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اور بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، اب سمجھ میں آیا کہ زہرا کے استقبال کے لیے نبی اٹھتے کیوں تھے. پوری توجہ آپ سے بات کی، کیوں اٹھتے تھے؟ بیٹی سمجھ کے اٹھتے تھے. اگر بیٹی سمجھ کے اٹھتے ہوتے تو جو کام نبی کریں وہ امت کے لیے سنت نہیں ہوتا. آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سنتوں کا خیال رکھنے والے اس بارے میں سوچے نا کہ یہ سنت نہ بن جاتا کہ ہر امتی جب بھی اس کی بیٹی آتی تو وہ استقبال کے لیے اٹھتا. اگر بیٹی سمجھ کے اٹھتے ہوتے تو آج ہر امتی کے لیے سنت نہ ہوتا کہ اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے اٹھے. کوئی امتی اٹھتا ہے، مسواک تو یاد ہے. آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ مسواک تک کی سنت تو یاد ہے. کیا یہ یاد نہیں کہ بیٹی کے آنے پہ نبی اٹھا کرتے تھے؟ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، نبی بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے. اب کی توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اگر بیٹی سمجھ کے اٹھتے ہوتے تو آج کے دور کے لوگ تو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل نہ کرتے. اس دور کے تو قریب سے دیکھ رہے تھے نا. ان میں سے کوئی اٹھتا تھا؟ نہیں اٹھتا تھا. چلو باقی نہ اٹھتے، بعض تو ایسے بھی تھے کہ جن کی بیٹیاں کسی اور وجہ سے قابل احترام بھی تھیں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، پوری توجہ ہے نہیں آپ کی. کچھ تو ایسے بھی تھے نا جن کی بیٹیاں کسی اور وجہ سے قابل احترام بھی تھیں، وہ بھی نہیں اٹھتے تھے. وہ بھی اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے نہیں اٹھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے. نبی بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے. پھر وجہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے جو میرے استاد گرامی قدر کا ہے. میرے استاد گرامی قدر کہا کرتے تھے، پروٹوکول کا اصول یہ ہے
کہ اگر باہر سے کسی ملک کا صدر آئے تو استقبال کے لیے صدر کو جانا چاہیے، اگر وزیر اعظم آئے تو استقبال کے لیے وزیر اعظم کو جانا چاہیے، اگر وزیر داخلہ آئے تو استقبال کے لیے وزیر داخلہ کو جانا چاہیے، اگر وزیر خارجہ آئے تو استقبال کے لیے وزیر داخلہ اور خارجہ کو جانا چاہیے۔ یعنی پروٹوکول کا اصول یہ ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی منصب والا آئے تو اس کے استقبال کے لیے ہم منصب جایا کرتا ہے۔ اب پتہ چلا زہرا کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ ایک صنف کا سردار آیا کرتا تھا، دوسری صنف کا سردار اٹھ کے استقبال کیا کرتا تھا۔ آپ کی بڑی نوازش، میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں، آپ سارے لوگ میرے مہربان ہیں، گھر میں پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، باہر جا کے تو ذرا اور، لیکن توجہ اگر گھر والے بھی کر لیں تو پڑھنا ہمیں بھی آتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ بس توجہ کی بات ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو جملے کہے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ نمونہ عمل ہے مستورات کے لیے، اور ابھی یہ جملہ کہا گیا، میں دہرانا نہیں چاہ رہا، کیا کہا؟ حدیث کسا میں ہوم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا باپ ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا شوہر ہے، ایک فاطمہ ہے، دو اس کے بیٹے ہیں۔ چلو کہہ ہی لیتا ہوں جملہ، اے اللہ تو انہیں تعارف اہل بیت کرانا ہے، رسول کے ذریعے سے کرا، بطول کے ذریعے سے کیوں کروا رہا ہے؟ کہا اگر میں گننا شروع کر دیتا نا، ایک رسول ہیں، ایک ان کی بیٹی ہے، ایک رسول ہیں، ایک ان کے داماد ہیں، ایک رسول ہیں، دو ان کے نواسی ہیں، اگر میں رسول کی رشتہ داریاں گننا شروع کر دیتا نا تو لوگوں نے رسول سے رشتہ داریاں جوڑ کے، آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں نے رسول سے رشتہ داریاں جوڑ کے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا تھی۔ میں انہیں اسی لیے رسول کی رشتہ داریاں نہیں بتائیں، تعارف اہل بیت کرانا تھا، رسول کے ذریعے سے نہیں بلکہ بطول کے ذریعے سے کروایا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بلکہ بطول کے رشتہ دار ہوا کرتا۔ بڑی آپ کی نوازش، بڑی آپ کی مہربانی۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا بابا ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا شوہر، ایک فاطمہ ہے، دو اس کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کی نسبت باپ کی طرف ہو تو فاطمہ بیٹی ہے، غور فرمائیں گے آپ غور فرمائیں گے، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا باپ ہے، باپ کی طرف نسبت ہو تو فاطمہ بیٹی ہے، فاطمہ ہے، اس کا شوہر ہے، شوہر کی طرف نسبت ہو تو زہرا زوجہ ہے، وَبَنُوہا، بیٹوں کی طرف نسبت ہو تو زہرا ماں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حدیث کسا میں جناب سیدہ کی 3 حیثیتیں بیان کی گئیں، ایک بیٹی ہونا، ایک بیوی ہونا، ایک ماں ہونا۔ لو، جو مجھے وقت دیا گیا تھا نا اس میں سے بہت کم منٹ رہ گئے ہیں، میں نے یہ بات آپ تک پہنچانی ہے۔ عورت جب پیدا ہو تو بیٹی ہوتی ہے، عروج زندگی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ زوجہ بن جائے، اور نتیجہ زندگی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ماں بن جائے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟
نتیجہ زندگی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ماں بن جائے. جو ساری زندگی ماں نہ بن سکے اس کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جو ساری زندگی ماں نہ بن سکے اس کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں. پہلا مرحلہ ہے بیٹی ہونا، دوسرا ہے بیوی ہونا، تیسرا ہے ماں ہونا. پہلا درجہ بیٹی، پھر بیوی، پھر ماں. بیٹی تھی نبی استقبال کے لیے اٹھتے تھے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بیٹی تھی نا تو نبی استقبال کے لیے اٹھا کرتے تھے. بیٹی تھی نا نبی استقبال کے لیے اٹھتے تھے. اچھا لوگوں کو پتہ نہیں اس دور میں بھی، توجہ آپ کی ہے، اس دور میں بھی سیدہ کی عظمت بھاتی نہیں تھی. کچھ لوگوں کو اس دور میں بھی سیدہ کی عظمت برداشت نہیں ہوتی تھی. جب نبی زہرا کے استقبال کے لیے اٹھتے تھے نا تو پیاروں میں سے ایک پیارے، چلو میں اچھی تعویل کر لیتا ہوں، شاید وضاحت چاہتے تھے، اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھتے، آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں. یہ جملہ سننا تھا. میرے نبی دیکھ کے کہتے ہو میرے پیارو، میرے چہیتو، او میرے فرمرد بردارو، الفاطمہ تو ہیا ابنتی ہیا امو ابیہا. یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے نا میں اسے ماں جتنا احترام دیتا ہوں. پتہ نہیں آپ نے توجہ ہی نہیں نہ فرمائی جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے میں اس سے ماں جتنا احترام دیتا ہوں. تو غور تو کرنا، اور جس کے پہلے درجے پہ آخری درجے کی سند مل جائے اس کا آخری درجہ کتنا بلند ہوگا. اس کے پہلے درجے پہ آخری درجے کی سند مل جائے اس کا آخری درجہ کتنا بلند ہوگا. بات مکمل ہو گئی. میں نے بس اتنا ہی عرض کرنا تھا. نبی کے بعد زیادہ سے زیادہ 90 دن زندہ رہی ہیں. مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جناب سیدہ کے عنوان سے مجلس ہے، آخری بندے کا حق زیادہ بنتا ہے. جناب سیدہ کے حوالے سے عرض کرنا، میں تو ایک سوال کر کے بس آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں. زیادہ سے زیادہ 90 دن سیدہ زندہ رہی. 75 کی روایت بھی ہے، 75 دن جناب سیدہ زندہ رہی. آپ پھر توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کتنے دن؟ 90 زیادہ سے زیادہ، 75 کی روایت بھی ہے. نبی کے بعد 90 دن زندہ رہی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ان 90 دنوں میں پہلے زندگی تو وہ تھی نا کہ جو نبی کے زمانے کی زندگی تھی. اس دور میں تو زہرا کا احترام تھا نا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. ہر کوئی احترام کرتا تھا نا. جب نبی زہرا کے دروازے سے گزرتے ہوئے سلام کرتے تھے تو امت بھی تو سلام کرتی ہوگی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 دن پہلے کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن یہ 90 دن ایسے ہیں کہ بی بی کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالے. بابا آپ کے بعد اس سے بڑے مسائل میری پاک سین پہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے یہ روایت نہیں پڑھی یعنی پاک سین پڑھی. صادق شاہ صاحب متوجہ کر رہے ہیں. ہم بڑے مصائب سنتے ہیں مخدومہ زینب کے، اور واقعاً بڑے مصائب ہیں مخدومہ زینب کے لیے. لیکن مخدومہ نے بھی یہ جملہ نہیں کہا جو ماں نے کہا. جناب سیدہ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر وہ دنوں پہ آتے دن کالی راتوں میں بدل جاتے. اچھا 90 دن میں مصائب آ سکتے تھے. 90 دن میں بار بار کہہ رہا ہوں 90 دن.
اور وہ بھی زہرا، وہ بھی رسول کی بیٹی، رسول کے ماننے والوں میں کھڑی ہے۔ اور مصائب اتنے زیادہ ہیں، بڑا گیا گزرا دور ہے آج، اخلاقی قدریں نہیں رہیں، لیکن غریب سے غریب بندہ بھی کوئی مر جائے نا، اس کی بیٹی کو لوگ رونے سے منع نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں غور تو کرو، کچھ لوگ آئے ہیں علی کے پاس اور آ کے کہتے ہیں علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ زہرا کے رونے پہ بھی پابندی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے رات مطالعہ کر رہا تھا، میں فاطمہ من المہد الی اللحد کا کتاب ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا، پہلی دفعہ یہ روایت میری نظر سے گزری۔ جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی ہے نا حضرت علی کے ساتھ، تو جب باپ اپنی بیٹی کو بھیجنے لگا ہے نا، اپنی حقیقی ماں تو تھی نہیں، رسول خود اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہتے تھے نا، جب علی کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے نا، دیکھ کے کہا یا علی ہذہ ودیعتی، اے علی میری امانت ہے۔ یا علی میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ تھے۔ ورقہ بن عبداللہ راوی کا نام ہے، کہتا ہے میرا گھر زہرا کے علی کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ جس دن جناب سیدہ کی شہادت ہوئی نا، آدھی رات ہوئی، آدھی رات کو علی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ورقہ کہتا ہے علی چیخیں مار کے رو رہے تھے، کہتا ہے میں بڑی دیر تک برداشت کرتا رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جب مجھ سے برداشت نہیں نہ ہوا، میں چلتے چلتے پہنچا ہوں علی کے دروازے پہ، خاندان طرحارت کے دروازے پہ، میں نے دستک دی، علی روتے ہوئے دروازے پہ آئے۔ جب میں نے علی کو روتے ہوئے دیکھا نا، میں نے دیکھ کے کہا یا علی مجھے پتا ہے آپ کو دکھ بہت ہے، یا علی مجھے پتا ہے آپ کو اذیت اور تکلیف بہت ہے، لیکن یا علی شجاعت عرب کے خلاف ہے، کوئی مرد اپنی زوجہ کے مر جانے پہ روئے۔ یا علی کیوں روتے ہو، تم تو بہادر بڑے ہو، یا علی کیوں روتے ہو؟ جب کہا نا یا علی تم تو بہادر بڑے ہو، کیوں روتے ہو زہرا کے فراق پہ؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں ورقہ کیا سمجھتا ہے میں زہرا کی شہادت پہ رو رہا ہوں؟ نہیں ورقہ، میں زہرا کی شہادت پہ نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے آج پتا چلا ہے کہ نبی کی امانت سالم بنے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو جناب سیدہ کی وصیت پڑھیں۔ جناب سیدہ کی وصیتوں میں سے وصیت یہ ہے کہ مجھے رات کو غسل دیا جائے، اور جو دوسری وصیت ہے